بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الرابع فی اصالۃ الوجود و اعتباریت الماہیہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمہ میں اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ مرحلہ اولیٰ کی فصل چہارم اس مسئلہ اصالت وجود کے بیان میں ہے۔ گزشتہ 2 جلسات کے اندر ہم نے کوشش کی کہ اصالت وجود کے بارے میں جو چند مقدماتی مباحث ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اصل مسئلے کی درست تصویر ہمارے سامنے نہیں آتی تو اس مسئلے کے بارے میں دقیق طریقے سے گفتگو کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال اس جگہ پر بہت زیادہ باتیں کہنے کو ہیں اور بہت زیادہ باتیں کہی جا سکتی ہیں اور کہی گئی ہیں، لیکن کیونکہ یہ بدایہ ہے آپ کو بہت زیادہ تھکانا بھی نہیں چاہتے، لہٰذا اب آہستہ آہستہ کتاب کے اندر بھی وارد ہوتے ہیں تاکہ ان مباحث کے پڑھتے ہوئے ضمناً ذیل میں اور زیادہ اس مسئلے کی وضاحت ہو۔ دیکھیں، ابھی تک جو ہم نے عرض کیا اس پوری بات کا خلاصہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ مسئلہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت میں اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اصالت کا اور اعتباریت کا معنی سمجھیں۔ اصالت کا معنی ہم نے یہ کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ چیز جو بذات اور اصل متن واقع کو تشکیل دینے والی ہے وہ کون سی چیز ہے، کیونکہ اصل واقعیت ہمارے سامنے ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس اصل متن واقع کو تشکیل دیتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو حقیقتاً منشأ آثار ہے۔ خارج میں وہ جو آثار مترتب ہو رہے ہیں وہ کس پر ہو رہے ہیں؟ یہ بعض لوگوں نے تعبیر استعمال کی ہے لیکن میں زیادہ اس کو استعمال نہیں کر رہا۔ میں نے عرض کیا کہ دقیق، عمیق، گہری تعبیر وجود اور ماہیت کے بارے میں یہی ہے، اصالت اور اعتباریت کے بارے میں یہی ہے کہ ایک شے اصل متن واقع کو تشکیل دیتی ہے اور دوسری شے اس متن واقع کی چگونگی کہ یہ کیسے ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ کہ عرض ہوا کہ ماہیت کا کام اس واقعیت کی چگونگی کو بیان کرنا ہے، کہ انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ خوب، اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں کہ جیسے ہی بحث میں ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ آشنا ہوں گے۔ اچھا، بدایہ کی طرف آئیں۔ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو جو یہاں پر بیان کرتے ہیں اس کے بنیادی یہ 5 اسٹیپ ہیں، یہ 5 مرحلے ہیں۔ ان کو مرحلہ وار آہستہ آہستہ آپ آگے چلائیں تو مسئلہ ہمارے لیے روشن ہوگا۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے لیے پہلا مقدمہ اور پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ گفتگو تب ہوگی جب آپ سفسطے کو باطل قرار دیں، یعنی اصل واقعیت کو آپ مسلم قرار دیں۔ سوفسطائی بندہ جو اصل واقعیت کا منکر ہے یا جو اصل واقعیت میں شک کر رہا ہے،
اس کے سامنے یہ اصالت وجود کی بحث نہیں ہوگی، بلکہ اصالت وجود کی بحث کے لیے سب سے اولین مقدمہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ سفسطہ باطل ہے، یعنی واقعیت مسلم ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے، واقع موجود ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ یہ پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نہ تنہا اصل واقعیت، یہ جو ہم اصل واقعیت کو مسلم قرار دے رہے ہیں، نہ فقط یہ کہ اصل واقعیت مسلم ہے، بلکہ تحقق واقعیات بھی تردید ناپذیر ہے، یعنی واقعیات کا تحقق یہ بھی ایک امر حقیقی ہے، یعنی واقعیات موجود ہے۔ یعنی صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فی الجملہ میں واقعیت کو مانتا ہوں، نہ، بلکہ واقعیات متحقق ہے، واقعاً زمین ہے، واقعاً آسمان ہے، واقعاً انسان ہے، واقعاً شجر ہے، واقعاً حجر ہے، واہ جتنی بھی واقعیات ہے یہ حقیقتاً تحقق رکھتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ، کیونکہ پہلے مرحلے میں آپ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ فی الجملہ واقعیت کو مان رہا ہوں، دوسرے مرحلے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ فی الجملہ واقعیت کو، بلکہ واقعیات متعددہ کے تحقق کو آپ مانتے ہیں، واقعیات متحقق ہے۔ اچھا، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعیات آپ کے سامنے ہیں، آپ ہر واقعیت سے دو طرح کے مفاہیم کو انتزاع کرتے ہیں، یعنی جو بھی واقعیت آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس واقعیت سے دو طرح کے مفاہیم کو انتزاع کرتے ہیں۔ ایک مفہوم وجود، کہ یہ مفہوم وجود اشیاء کی جہت اشتراکی سے آپ انتزاع کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی واقعیات ہیں اصل واقعیت میں، اصل موجودیت میں تمام کی تمام واقعیات شریک ہے، یعنی جتنی بھی واقعیات آپ کے سامنے ہیں ان کے اندر اصل تحقق، اصل وجود ایک امر مسلم ہے، اور اس اصل تحقق اور موجودیت سے آپ مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں، یعنی وہی حیثیت وقوع، حیثیت تحقق جو عدم اور سفسطے کے مقابلے میں ہے، اس حیثیت وقوع، اس حیثیت تحقق اور اس واقعیت کی جہت سے آپ مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں۔ درست ہے؟ اور مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، ایک یہ مفہوم انتزاع کرتے ہیں، اور دوسرا مفہوم آپ ان واقعیات سے ماہیت کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں، کہ یہ ماہیت کا مفہوم اس حیثیت اختصاصی سے آپ حیثیت مختص کے اعتبار سے انتزاع کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو واقعیات آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مختلف طرح کی واقعیت ہے، فلاں واقعیت اس طرح کی ہے، فلاں واقعیت اس طرح کی ہے، یہ انسان ہے، یہ حجر ہے، یہ شجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعیت کے مختلف بعد ہے، اس طریقے سے یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، کہ اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ مفہوم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ پس یہ جتنی بھی واقعیات ہیں ان واقعیات سے آپ دو طرح کے مفاہیم انتزاع کرتے ہیں، ایک مفہوم مشترک اور ایک مفہوم مختص۔ مفہوم مشترک کو وجود کہتے ہیں اور مفہوم مختص کو ماہیت کہتے ہیں۔ یہ تیسرا اسٹیپ۔ چوتھا اسٹیپ جو اس اصالت وجود کے بحث میں آپ بڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت مغائر ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، کہ ہم نے گزشتہ فصل میں بیان کیا تھا کہ ان الوجود زائد علی الماہیہ، وجود زائد بر ماہیت ہے، یعنی اے مغایر، مغایر ماہیت، ماہیت کے علاوہ ہے۔ پس مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت دو مفہوم ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ درست ہے آقا؟
اگرچہ خارج میں وہ ایک واقعیت ہے، جس ایک واقعیت سے آپ دو طرح کے مفاہیم کو انتزاع کرتے ہیں. جس واقعیت پر آپ ہاتھ رکھیں گے، مثلا گلاس، اس گلاس سے ایک مفہوم گلاس کہ جو مفہوم اختصاصی ہے، مفہوم ماہوی ہے، اس کی ماہیت کو بیان کر رہا ہے، یہ ایسا وجود ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. اور ایک یہ کہ گلاس موجودات میں سے ایک موجود ہے، وجودی جہت، وجودی بعد کہ جس سے آپ مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں. یہ چوتھا اسٹیپ کہ مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت دو علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے، اس ایک واقعیت سے یہ دو مفہوم انتزاع کر رہے ہیں. یعنی خارج میں واقعیت ایک ہے جس سے اسے دو طرح کے مفاہیم کو انتزاع کرتے ہیں. اچھا، یہ چوتھا اسٹیپ. پانچواں اسٹیپ اور پانچواں مرحلہ کہ جہاں پر یہ بحث بالکل ہمارے سامنے روشن آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جب ایک واقعیت سے دو طرح کے مفہوم آپ انتزاع کرتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ وہ متن واقعیت ان دونوں مفاہیم میں سے کس کا مصداق ہے. مصداق کے لفظ پر اتنا زور نہ بھی دیں تو بھی چلے گا. یعنی یہ جو دو مفہوم، ایک مفہوم وجود اور ایک مفہوم ماہیت جو آپ کے ذہن میں آیا، خارج میں واقعیت تو ایک ہے. اب یہ جو متن واقعیت ہے، واقعیت شے، ان دونوں مفہوموں میں سے کس کے محاذی ہے، کس کے بالمقابل ہے، کس کے ما بإذا ہے. یہ واقعیت جو خارج میں ہے، آیا یہ ما بإذا وجود ہے، یعنی مفہوم وجود کے محاذی ہے، یا نہ یہ ما بإذا ماہیت ہے، ماہیت کے محاذی ہے. یہ محل نزاع ہے. دقت کرے، جیسے ہی آپ کہیں گے کہ یہ واقعیت خارجی ما بإذا ماہیت ہے، یعنی ماہیت کے محاذی ہے، یہ جو متن واقعیت ہے یہ وہی ماہیت ہے، تو آپ اصالت ماہیت کے قائل ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے کہا کہ نہ، یہ جو واقعیت ہے جو خارج کو تشکیل دے رہی ہے، جو متن خارج کو تشکیل دے رہی ہے، یہ واقعیت وہی وجود ہے، تو اس صورت میں آپ اصالت وجود کے قائل ہو جائیں گے. پس دیکھیں کہ محل نزاع کہاں پر ہوا اور محل نزاع کیسے ہوا، کہ آپ 5 مراحل میں محل نزاع تک پہنچ گئے. پہلے مرحلے میں آپ نے کہا اصل واقعیت مسلم، دوسرے مرحلے میں کہا کہ نہ فقط اصل واقعیت مسلم بلکہ واقعیات کا تحقق مسلم. تیسرے مرحلے میں آپ نے کہا کہ ہر واقعیت سے حد اقل 2 طرح کے مفاہیم کو انتزاع کرتے ہیں، مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت. چوتھے اسٹیپ میں آپ نے کہا کہ مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت دو علیحدہ علیحدہ مفہوم ہیں. 5ویں مرحلے میں آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا ہر واقعیت سے 2 طرح کے مفاہیم کو انتزاع کر رہا ہوں، تو یہ واقعیت ان دونوں مفاہیم میں سے کس کا مصداق ہے، کس کے محاذی ہے، اس متن واقع کو کون سی چیز تشکیل دے رہی ہے. آیا وجود تشکیل دے رہا ہے یا ماہیت تشکیل دے رہی ہے. اچھا، یہاں پر دیکھیں مسئلہ اصالت وجود کی بنا پر اور اعتباریت ماہیت کی بنا پر جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، اب بحث یہ نہیں ہے کہ اصیل وہ چیز ہے کہ جو واقع میں موجود ہے اور اعتباری وہ چیز ہے کہ جو ذہن میں موجود ہے. نہ، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک اعتبار سے واقعیت رکھتے ہیں. دقت کیجیے گا کیا عرض کر رہا ہوں. اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت میں دونوں چیزیں خارج میں واقعیت رکھتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ وہ جو متن واقع ہے، وہ متن واقع حقیقت میں بالذات ان دونوں میں سے کس کا مصداق ہے. جو بالذات اور حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں سے جس کا مصداق ہوگا اس کو ہم کہیں گے اصیل. اور دوسری جو چیز ہے وہ اس متن کی وضعیت ہے.
چگونگی ہے، اس کی حالت ہے کہ یہ متن ایسا ہے. پس اعتباری بھی ایک لحاظ سے خارج میں موجود ہے، واقع میں موجود ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے. اس مسئلے پر میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ عزیز من، خارج میں وجود بھی موجود ہے، ماہیت بھی موجود ہے، موجود دونوں ہیں، لیکن بالذات کون سا موجود ہے اور دوسرا جو ہے دوسرا مفہوم اس بالذات مفہوم کی وضعیت ہے، حالت ہے، لحاظ ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی چگونگی ہے. ایسے مثلا آپ کے سامنے خارج میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ گلاس موجود ہے. اب ایک واقعیت ہے، اس ایک واقعیت سے آپ نے دو طرح کے مفاہیم انتزاع کیے، ایک مفہوم وجود، ایک مفہوم ماہیت. خوب، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں مفہوم واقع میں بھی موجود ہے. بابا کیا مطلب دونوں مفہوم واقع میں موجود ہے؟ آیا خارج میں ایک گلاس ہے اور اس کے بغل میں ایک اور چیز ہے؟ یعنی خارج میں ایک وجود گلاس ہے اور ایک وجود ماہیت ہے، کیا ایسے ہے؟ نہ، ایسے نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں ہم. یہ تھوڑی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خارج میں جو واقعیت ہے وہ ہر واقعیت دو واقعیت ہے. نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خارج میں ایک ہی واقعیت ہے. ایک واقعیت بالذات موجود ہے جو متن واقع کو تشکیل دیتی ہے، اور دوسری چیز اسی متن واقعیت کی حیثیت ہے. یہ یوں ہے، اس کا یوں ہونا، اس طریقے سے ہونا، یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں. درست؟ پس ایک اصل متن ہے اور دوسرا حیث متن ہے، متن کی وضعیت ہے، متن واقع کی کیفیت ہے، متن واقع کی چگونگی ہے، متن واقع کا یوں ہونا ہے. ایسے یہ اصالت اور اعتباریت کا معنی. اور بحث یہاں پر یہ ہے کہ جو خارج میں اصل میں متن واقع کو تشکیل دینے والی چیز ہے وہ آیا وجود ہے یا ماہیت ہے. خب اگر آپ کہیں کہ متن خارج کو تشکیل دینے والی اصلی چیز وجود ہے، یعنی خارج کے متن کو، صفحہ خارج کو پر کرنے والا وجود ہے، اور ماہیت اس وجود کی چگونگی ہے، یہ یوں ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی وضعیت ہے. کہ بہرحال آہستہ آہستہ اور زیادہ یہ مسئلہ کھلے گا. آغا جان، آسان لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کل کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آیا خارج کے اندر وجود اور ماہیت موجود ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ خوب، آپ جواب دیں گے کہ خارج کے اندر دونوں موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارج کے اندر وجود بھی موجود ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت بھی موجود ہے. اگر کیا مطلب آپ دونوں کی اصالت کے قائل ہیں؟ نہ، دونوں کی اصالت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یوں ایک شے بالذات موجود ہے اور دوسری شے اس بالذات کی حیثیت ہے. یہ یوں ہے، ایسے اس معنی میں. خوب، اس بات کا ایک خوبصورت نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے. خوبصورت نتیجہ یہ ہے کہ واقعیت اعم ہے، واقعیت بالذات اور واقعیت بالعرض سے. کہ یہ تھوڑے سے موٹے لفظ ہیں جو جان بوجھ کے میں استعمال کر رہا ہوں کہ وضاحت ابھی تھوڑی آگے بھی آئے گی. بالذات واقعیت یعنی جو اس متن واقع کو تشکیل دے رہی ہے، اور بالعرض واقعیت یعنی اسی متن واقع کی کیفیت، اسی متن واقع کی وضعیت، اسی متن واقع کی چگونگی. یہ متن واقع یوں ہے، ایسے. دیکھ رہے ہیں کہ خارج میں دونوں چیزیں واقعیت رکھتی ہیں، لیکن واقع کے اندر تعدد نہیں ہے. درست ہے؟ یہ مسئلہ ہے کہ جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں تک پہنچے. اسی لیے ملا صدرہ اپنے بعض آثار میں جو ماہیت اور وجود کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ خارج میں ماہیت اور وجود کیسے ہیں، تو اس کے لیے ایک نظیر دیتے ہیں. وہاں پر کہتے ہیں کہ آغا وجود اور ماہیت کا رشتہ اسی طریقے سے ہے جیسے ذات واجب اور صفات واجب کا آپس میں رشتہ ہے.
اچھا ملا صدرہ یہ مثال دیتے اسفار میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. خوب جو بندہ آ کر کہتا ہے کہ ملا صدرہ اصالت اور اعتباریت سے یہ مراد لیتا ہے کہ ایک چیز واقعی ہے اور دوسری چیز فقط ذہنیت محض ہے، تو ملا صدرہ کے اس بیان کا کیا جواب دے گا؟ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ وجود اور ماہیت کا آپس میں ایسے رشتہ ہے جس طریقے سے ذات واجب اور صفات واجب کا آپس میں رشتہ ہے. تو کیا وہاں پر ایک چیز حقیقی ہے اور دوسری چیز ذہنی ہے؟ ایسے کہتے ہیں؟ نہ، ایسے نہیں کہتے. وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ وجود واجب، ذات واجب یہ بھی ایک حقیقت ہے، واقعیت ہے، اور اسی طریقے سے صفات واجب بھی فقط ذہنی بناوٹ نہیں ہے، ایک ذہنی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی چیز ہے. منتہا صفات واجب کا تعلق وجود واجب کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ وجود واجب کے علاوہ جداگانہ اس کی ذات کے علاوہ اور جداگانہ متن واقع کو تشکیل نہیں دیتی. خود یہی وہ دقیق معنی ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے مسئلے کو سمجھیں تو ذات واجب اور صفات کے اندر جو عینیت کی بات کرتے ہیں وہ بھی دقیق طریقے سے سمجھ میں آئے گی. آپ کیسے کہتے ہیں خداوند منان کے مورد میں، خداوند متعال کے مورد میں آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ بابا صفات اور ذات میں عینیت ہے. خوب عینیت ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ خارج میں متن واقع میں ایک ہستی ہے، وہی ایک ہستی جو ذات حق ہے. اسی ایک ہستی کے علاوہ متن واقع میں اس ذات واجب کے علاوہ اس کے بغل میں سائیڈ میں جداگانہ ایک اور واقعیت نہیں ہے صفات کے نام سے، بلکہ اسی متن کے دل سے آپ ان صفات کو انتزاع کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں صفات واجب بھی واقعیت خارجی رکھتی ہیں لیکن ذات واجب سے ہٹ کر جداگانہ متن واقع کو تشکیل نہیں دیتی. فتأمل جیداً، دقیق نکتہ ہے. اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت، وجود اور ماہیت کے رشتے کو سمجھنے کے لیے یہ نظیر، یہ مثال جو ملا صدرہ دیتے بہت ہی خوبصورت مثال ہے، اس سے بہت دقیق طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں پر بھی عزیز من گفتگو یہ ہے کہ متن واقع ایک ہے، متن واقع میں تعدد نہیں ہے. کبھی بھی ہم نہیں کہتے متن واقع میں تعدد ہے، متن واقع میں تعدد نہیں ہے، متن واقع ایک ہے. ایک متن واقع بالذات ہے اور دوسری چیز اسی بالذات متن واقع کی حیثیت ہے، چگونگی ہے، وضعیت ہے، اس سے ہٹ کر جداگانہ واقعیت کو تشکیل دینے والی نہیں ہے. کہ بہرحال اس کی وضاحت ابھی اور تھوڑی دیر کے بعد اور بھی انشاءاللہ آئے گی. خود یہاں پر یہ اب بحث ہے کہ وہ جو بالذات متن واقع کو چیز تشکیل دے رہی ہے وہ کون سی ہے. خوب یہاں پر وہ مشہور تقسیم جو آغا مطاری وغیرہ ذکر کرتے ہیں، خوب عقلی طور پر ظاہراً 4 احتمالات ہمارے سامنے. جب ایک واقعیت واحد سے 2 طرح کے مفاہیم ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو عقلاً 4 احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ آغا جو واقعیت خارجی ہے ان دونوں مفاہیم میں سے کسی کا بھی مصداق نہیں ہے. یعنی چاہے مفہوم وجود، چاہے مفہوم ماہیت، وجود اور ماہیت ان دونوں مفاہیم میں سے کسی کا ما بے حذا نہیں ہے. خب پہلا احتمال یہ. دوسرا احتمال، آغا متن واقعیت دونوں مفہوم کا ما بے حذا ہے، یعنی دونوں کا مصداق ہے. 2. تیسرا احتمال، متن خارجی جو خارج میں ہے وہ مفہوم وجود کا بالذات مصداق ہے نہ کہ ماہیت کا. تیسرا احتمال. چوتھا احتمال، وہ جو متن خارجی ہے، متن واقع جو بالذات ہے وہ ماہیت کا مصداق ہے، ماہیت کا ما بإذا ہے، ماہیت کے محاذی ہے نہ کہ وجود کے. خب یہ 4 احتمال عقلی طور پر یہ 4 احتمال ہو سکتے ہیں. اچھا مرحوم علامہ بھی جو عبارت ذکر کرتے ہیں اس میں سے 3 احتمالات کو ذکر کرتے ہیں، ایک احتمال کو ذکر نہیں کرتے. یہ احتمال جو آپ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کا بھی مصداق نہیں ہے، یعنی نہ مفہوم وجود کا نہ مفہوم ماہیت کا،
ما بے ازا نہیں ہے، خارج کچھ بھی نہیں ہے، نہ وجود کا نہ ماہیت کا. خب اگر آپ ایسے کہیں کہ ما بے ازا دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے، نہ وجود کا نہ ماہیت کا، تو یہ وہی سفسطہ ہوگا. حالانکہ ہم نے کہا کہ سفسطہ باطل ہے. اصالت وجود کی بات کا آغاز ہی ہم اس نقطے سے کر رہے تھے کہ سفسطہ باطل ہے. نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعیت نہ وجود کا مصداق ہو نہ ماہیت کا مصداق ہو، نہ وجود کے ما بے ازا ہو نہ ماہیت کے ما بے ازا ہو، نہ وجود کے محاذی ہو نہ ماہیت کے محاذی ہو. یہ تو وہی سفسطہ ہے کہ سفسطہ باطل ہے. خب یہ صورت تو باطل ہوئی. اگر یہ جو ما بے ازا خارج میں ہے واقعیت، یہ دونوں کا مصداق ہے، یعنی بالذات خارج میں وجود بھی ہے اور بالذات خارج میں ماہیت بھی ہے. ایسے یعنی بالذات جس طریقے سے متن واقع کو وجود تشکیل دیتا ہے، اسی طریقے سے بالذات متن واقع کو ماہیت بھی تشکیل دیتی ہے. اب یہ احتمال بھی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر لازم آئے گا وہ ایک واقعیت ایک نہ ہو، ہر ایک واقعیت دو واقعیتیں ہوں. کیسے؟ ایسے اگر آپ نے کہا کہ ایک متن واقع وجود کا ہے بالذات، اور دوسرا اسی طریقے سے مستقل طریقے سے متن واقع ماہیت کا ہے بالذات، یعنی دونوں کا علیحدہ علیحدہ متن واقع ہو، بالذات مصداق ہو. خوب اس کا لازمہ یہ ہے کہ جب ایک چیز سے دو مفہوموں کو آپ نے نکالا، تو اگر دونوں کا بالذات جدا گانا طریقے سے مصداق ہو، یعنی ایک چیز ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہو. اس اعتبار سے اصالت وجود اور اصالت ماہیت دونوں کی اصالت کو قبول کرنا ناممکن ہے. آپ قبول نہیں کر سکتے کہ دونوں کا مصداق بالذات خارج میں موجود ہو. لازم آئے گا کہ ہر چیز ایک چیز نہ ہو بلکہ دو چیزیں ہوں. خب جب دو چیزیں ہوں تو ہر ایک چیز سے پھر آپ دو مفہوم نکالیں گے، پھر آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا مستقل مصداق ہو، تو پھر اس کے جدا جدا کرنا پھر آپ کو واقع فرض کرنے پڑیں گے. اس طریقے سے تسلسل کی کیفیت آ جائے گی. اچھا، بس یہ کہنا کہ دونوں اصیل ہے غلط ہے. اچھا آغا، ابھی تک تو آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ دونوں واقع میں موجود ہیں، دونوں واقعیت رکھتے ہیں، وجود بھی واقعیت رکھتا ہے، ماہیت بھی واقعیت رکھتی ہے. تو اب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا مصداق خارج میں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے آغا، جو ابھی ہم کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ واقع میں دونوں ہیں، لیکن اس واقع کو بالذات تشکیل دینے والا دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. متن واقع کو بالذات تشکیل دینے والا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اور دوسری چیز اس متن واقع کی حیثیت ہے، چگونگی ہے. مثلا ایک وجود محدود آپ کے سامنے ہے جیسے گلاس، تو ایک مرتبہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اس وجود محدود کے اصل متن واقعیت کو کون تشکیل دے رہا ہے؟ بالذات کون ہے؟ خب جو بالذات اس وجود محدود کی اصل واقعیت کو تشکیل دے رہی ہے چیز، اس کو ہم کہہ رہے ہیں اصیل ہے. لیکن اعتباری کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا اسی متن واقع جو خارج میں تشکیل ہو رہا ہے، اس کی جو چگونگی ہے، اس کی جو محدودیت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو دوسری چیز تشکیل دے رہی ہے، نہ کہ اس متن واقع کے مقابل میں اس کا بھی جداگانہ طریقے سے مصداق ہے. ایسے نہیں ہے. خب اس اعتبار سے دونوں مستقل اور بالذات طریقے سے خارج میں موجود ہو، یہ تصور نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ دو احتمال تو باطل ہو گئے. رہ گئے دو احتمال کہ وہ متن خارج کو جو چیز بالذات تشکیل دیتی ہے وہ وجود ہے، اور ماہیت اس وجود اور اس واقعیت کی حیثیت ہے، وضعیت ہے، اس کی چگونگی ہے. خب اس صورت میں اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت ہوگی. اور اگر برعکس کہیں، آپ کہیں کہ نہ، وہ چیز جو بالذات متن واقع کو تشکیل دے رہی ہے ماہیت ہے، اور اس ماہیت کی حیثیت وجود ہے، تو اس صورت میں ہو جائے گا اصالت ماہیت اور اعتباریت وجود.
بس ان 4 احتمالوں میں سے 2 احتمال ہمارے سامنے بچ جاتے ہیں۔ ایک احتمال یہ کہ وہ متن خارج بالذات وجود کا مصداق ہے اور ماہیت اس کی حیثیت ہے، یہ ہوگا اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت۔ اور دوسری طرف سے اگر آپ کہیں کہ نہ، متن خارج بالذات ماہیت تشکیل دیتی ہے اور وجود اس کی کیفیت اور حالت ہے، تو اس صورت میں ہو جائے گا اصالت ماہیت اور اعتباریت وجود۔ کہ خوب مشا کی طرف علامہ طباطبائی منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشا کہتے ہیں کہ وجود اصیل ہے، یعنی وہ چیز جو بالذات متن واقع کو تشکیل دیتی ہے وہ وجود ہے، اور ماہیت اس کی حیثیت ہے، اس کے نفات سے، چگونگی سے حکایت کرتی ہے۔ جبکہ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ نہ، اصل میں جو متن واقع کو تشکیل دیتی ہے چیز وہ ماہیت ہے، اور وجود ایک امر انتزاعی اور ذہنی ہے۔ یہ شیخ اشراق ایسے کہتے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے اعتباریت وجود کی اگر کوئی بات کرے اور اصالت اور اعتباریت کا جو ہم نے معنی کیا، اس کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ متن واقع کو بالذات ماہیت تشکیل دیتی ہے اور وہ وجود اس کی حیثیت متن کو بیان کر رہا ہے۔ کہ خوب اس طریقے سے محل نزاع ہمارے سامنے سے آتا ہے۔ کہ عبارت کا تھوڑا سا میں ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ جس میں یہ ہمارا محل نزاع حد عقل روشن ہو جائے۔ دیکھیں ایسے ہے، الفصل الرابع، 4تھی فصل، فی اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ۔ اگر 4تھی فصل اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے بارے میں ہے کہ علامہ یوں بحث کو شروع کرتے ہیں، اِنَّا لَا نَرْتَابُ فِي أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا وَاقِعِيَّةً ذَاتَ آثَارٍ وَاقِعِيَّةٍ لَيْسَتْ بِوَہْمِ الْوَاہِمِ۔ کہ وہ ابتدائی مقدمات، پہلے اسٹیپ، کہ بے تحقیق ہم لوگ شک نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے کچھ امور واقعی ہے، یعنی اصل واقعیت کا اقرار، اور وہ امور واقعی واقعاً تحقق بھی رکھتے ہیں، ذات آثار واقعیہ، واقعاً ان کے آثار واقعی بھی موجود ہے، لیست بوہم الواہم، وہم کرنے والے کا وہم نہیں ہے، توہم کرنے والے کا فقط خیال نہیں ہے، واقعاً واقعیات ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشہودۃ لنا فی عین انہ واحد فی الخارج ننتزع مفہومین اثنین۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم انتزاع کرتے ہیں من کل من هذه الامور المشہودۃ لنا، جو ہمارے شہود میں ہے، جو ہمارے حضور میں ہے، جو ہمارے سامنے واقعیات ہے، ان مشہود واقعیات میں سے ہر ایک واقعیت سے ہم انتزاع کرتے ہیں مفہومین اثنین، 2 مفہوم انتزاع کرتے ہیں۔ فی عین انہ واحد فی الخارج، در عین حال کے خارج میں وہ واقعیت ایک ہے، لیکن ہر ایک واقعیت سے 2 مفہوم انتزاع کر رہا ہے، کہ کل منہما غیر الآخر مفہومان، کہ ان دونوں مفہوموں میں سے ہر ایک مفہوم دوسرے کا غیر ہے۔ مفہوم وجود غیر از مفہوم ماہیت، مفہوم ماہیت غیر از مفہوم وجود۔ وَإِنِ اتَّحَدَا مِصْدَاقًا، اگرچہ خارج میں مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں، مصداق اور واقعیت ایک ہے، لیکن اسی ایک واقعیت سے 2 مفہوم انتزاع کریں، ایک بعد اور حیث وجودی سے کہ جو مشترک ہے، اور ایک بعد اور حیث اختصاصی سے کہ جو ماہیت ہے۔ وَهُمَا الْوُجُودُ وَالْمَاہِیَّہ، آغا وہ دونوں مفہوم کون سے ہیں؟ ایک مفہوم وجود اور ایک مفہوم ماہیت۔ کل انسان، جیسے انسان، الذی فی الخارج، کہ المنتزع عنہ انہ انسانون و انہ موجودون، جس طریقے سے وہ انسان کہ الذی فی الخارج، یہ جو خارج میں موجود ہے۔ دیکھیں جو میں نے تصویر محل نظام میں آپ کے سامنے بحث کو بیان کیا تھا کہ ماہیت سے مراد یہ ماہیت جزئیہ، یہ انسان جو آپ کے سامنے خارج میں موجود ہے زید کی شکل میں، یہ جو انسان ہے،
اس انسان سے کہ الذی فی الخارج، جو خارج میں موجود ہے، یہ زید کی شکل میں، المنتزع عنہ، کہ جس سے آپ انتزاع کرتے ہیں دو چیزوں کو، ایک انہ انسان، کہ یہ انسان ہے، وانہ موجود، کہ یہ وجود رکھتا ہے. خوب، پس ہر واقعیت سے کہ خارج میں وہ واقعیت ایک ہے لیکن آپ اس سے دو مفہوم انتزاع کر رہے ہیں. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْحُكَمَاءُ فِي الْأَصِيلِ مِنْهُمَا، کہ حکماء کا اختلاف ہے، فلاسفہ کا اختلاف ہے کہ ان دونوں مفاہیم میں سے اصیل کون سا ہے، یعنی بالذات متن واقع کو تشکیل کون سا دیتا ہے. فَذَهَبَ الْمَشَّاؤُونَ إِلَىٰ أَصَالَةِ الْوُجُودِ، کہتے ہیں کہ مشائین اس نقطے کی طرف گئے کہ وجود اصیل ہے، یعنی بالذات جو متن واقع کو تشکیل دیتا ہے وہ وجود ہے. کہ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عبارت سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مشائین کی کتابوں میں باقاعدہ اس طریقے سے مسئلہ مطرح ہوا ہے اور انہوں نے اصالت وجود کی بات کی ہے. ایسے نہیں ہے، بلکہ ان کی عبارات کا ظہور اس میں ہے، وہ عبارات ظاہر اس میں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز متن واقع کو بالذات تشکیل دیتی ہے وہ وجود ہے. وَنُسِبَ إِلَى الْإِشْرَاكِيِّينَ، کہ یہاں پر عجب ہے کہ اشراکیوں کی طرف منسوب ہے، حالانکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس مسئلے کو اس پیمانے پر بیان کرنے والا شیخ اشراق ہے. ظاہری طریقے سے پہلی مرتبہ جو اس مسئلے کو مطرح کرنے والا ہے وہ شیخ اشراق ہے. کہ بہرحال ملا صدر اپنے مقام پر تشکیک کرتے ہیں کہ نہ، شیخ اشراق اصالت ماہیت کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس کی عبارات سے پتہ چلتا ہے وہ اصالت وجود کا قائل ہے، لیکن بعض جگہوں پر اس کا قلم اس طریقے سے ایسے ملا صدرہ کہتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعض عبارتیں ایسی ہیں بلکہ صراحتیں موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اصالت ماہیت کا قائل ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ وجود اصلاً امر ذہنی ہے. اصلاً اعتباری کا معنی بھی وہ بہت داغ والا معنی کرتا ہے. ہم لوگوں نے تو اعتباری کا معنی یہ کیا کہ جو بالذات واقع کو تشکیل نہیں دیتا اگرچہ واقع کے اندر موجود ہے، لیکن شیخ اشراق تو کہتا ہے نہ، اعتباری ہے یعنی اصلاً ذہنی ہے، ذہن کی بناوٹ ہے. یعنی اگر انسان نہ ہوتا، انسان کا ذہن نہ ہوتا تو شیخ اشراق کے بقول یہ امر اعتباری بھی اصلاً موجود ہی نہیں ہوتا. جبکہ ہم نے جو معنی یہاں پر کیا ملا صدرہ کی عبارات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم نے اس طریقے سے معنی کیا کہ آغا اعتباری 100% ذہنی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ اعتباری سے یہاں پر مراد انتزاعی ہے. حالانکہ انتزاعی سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ متن واقع اس طریقے کا ہے کہ اس سے آپ ایسا مفہوم انتزاع کر رہے ہیں، اگرچہ جداگانہ طریقے سے متن واقع کو یہ چیز تشکیل نہیں دیتی، لیکن یہ حیثیت متن ہے، حیث متن ہے، چگونگی متن ہے، وضعیت متن ہے. ہم نے یہ معنی کیا اعتباری کا. اچھا، بہرحال علامہ فرماتے ہیں وَنُسِبَ إِلَى الْإِشْرَاكِيِّينَ، اشراکیوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیا؟ القول بأصالت الماہیہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ناغا ماہیت اصیل ہے. خوب، ایک قول مشائین کا کہ انہوں نے کہا کہ وجود اصیل ہے، کہ بہرحال یہ حکمت مطالعہ کا قول، اور دوسرا قول اشراکیون کا کہ جو کہتے ہیں کہ ماہیت اصیل ہے. 3 وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَصَالَتِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ دونوں اصیلوں ساتھ ساتھ، دونوں اصیلوں ساتھ ساتھ یعنی کیا؟ یعنی دونوں جداگانہ طریقے سے متن واقع کو تشکیل دے، ایسے دونوں کی اصالت کا یہ معنی مراد لے کہ دونوں بالذات جداگانہ طریقے سے متن واقع کو تشکیل دے. فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، حکماء میں سے کوئی بھی نہیں گیا. یہ جو آغا بعض معاصر بزرگان کی طرف قول منسوب ہے، جیسے آغا فیاضی حفظہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اصالت وجود اور اصالت ماہیت دونوں کے قائل ہیں، اس سے بھی آغا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہو کہ دونوں کا مصداق کے بالذات جداگانہ موجود ہے. نہ، یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں دونوں واقعیت خارجی رکھتے ہیں، کہ یہ تو ہم نے بھی کہا کہ دونوں واقعیت خارجی رکھتے ہیں.
اعتباریت کا فقط یہ معنی کرنا کہ وہ فقط ذہنی ہے صرف ہے، ایسے درست نہیں ہے، نہ ایسے درست نہیں ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اصالت کا معنی یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بذات اس متن کو تشکیل دیتی ہے، اور اعتباری یعنی وہ کون سی چیز ہے جو اس بذات متن کی حیثیت ہے، ایسے خوب اگر اس معنی میں آپ کہتے ہیں دونوں خارج میں موجود ہے تو یہ تو دیکھیں دونوں کی اصالت کا قائل نہ ہونا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ یہ بندہ آ کر اگر کہ دونوں واقعی ہے یعنی دونوں اصیل ہے، نہ، دونوں اصیل ہے سے مراد یہ ہوگی کہ دونوں بذات جدا جدا متن واقع کو تشکیل دے۔ خوب ایسے آغا فیاضی بھی قائل نہیں، کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ فلم یذهب الیہ احد منہم، فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف ان حکماء میں سے کوئی بھی نہیں گیا، کیوں؟ لاستلزام ذالک کون کل شیء شیئین اثنین، کیونکہ اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ دونوں بالذات اصیل ہے، خب اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہر چیز ایک چیز نہ ہو بلکہ دو چیزیں ہوں۔ آغا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ بالذات متن واقع وجود کا مصداق ہے، دوسری مرتبہ کہیں کہ بالذات متن واقع ماہیت کا مصداق ہے، یعنی پس دونوں کا مصداق ہونا چاہیے، یعنی دو مصداق ہونے چاہیے۔ خب یہ درست نہیں ہے، وَهُوَ خلاف الضرورہ، یہ بداعت کے بالکل برخلاف ہے۔ وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَشَّاؤُونَ مِنْ أَصَالَةِ الْوُجُودِ، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ قول حق یہ ہے کہ آغا وجود اصیل ہے، وہی جو مشائین کا قول ہے، مشائین کی عبارات سے بھی سمجھ میں آتا ہے وہی کہ وجود اصیل ہے، قول حق یہ ہے۔ فتلخص، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آغا محل نزاع اور بحث یہ ہے کہ جب ایک واقعیت سے دو مفہوموں کو انتزاع کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے بالذات مصداق یا واقعیت کس کا ہے، جس کا ہے وہ اصیل ہوگا اور جس کا نہیں ہے وہ اعتباری ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔